سنی حنفی دیوبندی حافظ قرآن ہوں، الحمدللہ شیر ببر ہوں، ویڈیو خناسی کے لیے مرد مجاہد ہوں۔ سامعین، یہ متکبرانہ باتیں کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود علی اصغر وہابی ہے۔ حالانکہ دلائل کے سامنے ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے بلکہ کیا ہو چکی ہے آپ حضرات پر خوب واضح ہو چکا ہے۔ سامعین، پرسوں علی اصغر کے رد میں ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو آپ نے تو دیکھ ہی لیا ہوگا، جس میں علی اصغر کی بدتمیزی و بد کلامی کے پیش نظر مجبوراً مجھے بھی سخت کلامی اختیار کرنی پڑی۔ آج کی اس ویڈیو میں علی اصغر ہی کی بقیہ ویڈیو کا جواب دینے والا ہوں، تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین کرام، علی اصغر کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی گئی اس ویڈیو پر نظر گئی، تھوڑا سنا تو پتہ چلا کہ اس بدعقل وہابی کو نہ صحیح غلط سے مطلب ہے، نہ حق و باطل سے، نہ دلائل کی مضبوطی یا کمزوری سے۔ ان کو بس ضد اور ہٹ درمی کر کے کسی بھی طرح اپنی بات کو اگرچہ غلط ہی کیوں نہ ہو اسے درست ثابت کرنا ہے، اور بد کلامی و بد زبانی سے ان کو باز نہیں آنا ہے، بلکہ اپنی ہر بات کو بد کلامی و بد زبانی کے ذریعے اور گالی گلوچ کے ذریعے فوقیت دینی ہے۔ ایسے لوگوں کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ البتہ دلائل کا رد اگر دلائل کے ساتھ مہذب انداز میں کرنے کی صلاحیت کسی بھی دیوبندی میں ہو، وہ ہمارے ویڈیو کا رد کریں، ان کا جواب دیا جائے گا، ورنہ گندی زبان استعمال کرنے والوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے اسی طرح کی زبان کا استعمال جوابی طور پر کرنے کی کوشش کی، مگر میں خود اس سے مطمئن نہیں ہو پایا ہوں، اس لیے یہ کام مجھ سے مشکل ہے، اور بعض ہمارے محبین حضرات نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں علی اصغر کی گالیوں، بد کلامیوں اور بد زبانیوں کے باوجود صرف اس کے پیش کردہ حوالے میں کی گئی مکاریوں اور اس کی بد فہمیوں کو واضح کر کے اس کی ویڈیو کا رد کرنے والا ہوں، اس امید سے کہ اللہ تبارک و تعالی متلاشیان حق کو حق سمجھنے اور حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح غلط کو پہچاننا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس ویڈیو میں نے دیوبندیوں کے گھر سے ثابت کیا تھا کہ گستاخ رسول کو گالی دینا حمیت دینی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے، جس پر بجائے غور و فکر کر کے بات سمجھنے کی کوشش کرنے کے ادھر ادھر بھاگ دوڑ مچا کر اپنے ہی گھر کی باتوں کا رد کرنے کی ناکام بلکہ بچکانہ کوشش علی اصغر نے کی، اور اپنے گھر کی باتوں سے آگ بگولا ہو کر مجھے علی اصغر وہابی نے کئی ساری گالیاں دی، جو آپ پچھلی ویڈیو میں بھی سن چکے ہیں اور اس ویڈیو میں بھی سننے والے ہیں، جس پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے پچھلی ویڈیو میں نے بھی اسی کے انداز میں باتیں کی جو خود مجھے پسند نہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں علی اصغر وہابی کی ان گالیوں اور بد کلامیوں کو نظر انداز کر کے، اگرچہ نظر انداز کرنا سخت مشکل ہے مگر پھر بھی نظر انداز کر کے اس کی ویڈیو کا جواب دینے والا ہوں۔ سامعین، میری ویڈیو کے ذریعے علی اصغر وہابی نے جب اپنے گھر ہی سے گالیوں کے متعلق وہ سب دیکھا جس کا اسے خواب میں بھی اندازہ نہیں تھا، تو یہ پاگل سا ہو کر گالیاں بکنے لگا، اور کچھ نہیں ملا تو اپنے گھر کی کتاب میں گالیوں کے متعلق جب دیکھا تو اس کے بارے میں کہنے لگا کہ ان گالیوں کا مطلب ماں بہن کی گالیاں دینا ہے، یہ ثابت کرو۔ تو جواب میں نے پچھلی ویڈیو میں سوال کیا کہ جو گالیاں تمہارے فقیہ الامت نے اپنے مفتیوں کو دینے کے لیے کہا تھا وہ کون کون سی گالی تھی، یہ تم خود بتاؤ، اور کن کن گالیوں سے انہیں منع کر دیا گیا تھا یہ بھی تم خود ہی بتا دو، کیونکہ یہ تمہارے گھر کی بات ہے اور تم اپنے گھر کی بات کو مجھ سے بہتر تم خود جانتے ہو۔ بہرحال، اس علی اصغر کی مت کیسے ماری گئی، میری اس ویڈیو میں جو دلیلیں ہیں ان دلیلوں کی مضبوطی کی وجہ سے کیسے علی اصغر کی مت ماری گئی اور کیسے اپنی بدعقلی اور ناسمجھی کا اظہار اس علی اصغر وہابی نے کیا ہے، لیجئے ملاحظہ کیجئے۔ تقریری نکات، تیرا مصنف الحافظ القاری مولانا غلام حسن قادری، مفتی دارالعلوم، مفتی ہے یہ، حزب الاحناف لاہور مفتی ہے۔ تقریری نکات صفحہ نمبر 589 کے اندر کیا لکھا ہے؟ گالی دینے سے 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے۔ بد عقیدہ کو گالی دینے، ایک گالی دینے سے 2 نفلوں کا ثواب ہے۔ تو گالی دینے کو اپنے نجاز کا ذریعہ سمجھ کر کے اپنی ضروریت کو ننگا کر دیا، تو کاڑی رفعت بھڑکاتی، تو آزاد کر رہا ہے ماں بانی گالی دینے پر اپنی قوم کو۔ تجھے یہ بولنا چاہیے تھا
جب کوئی دیوبندی تمہارے سامنے سنجیدگی سے بات کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے، تو دلائل سے بات کرو، سنجیدگی سے بات کرو، نہ کہ گالی سے۔ دلیل کے بجائے گالی دینے پر تم اپنی جان چھڑا رہے ہو اپنے دھرم کے دفاع سے۔ اب تو نے کہا دیوبندی جان سکتے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے نجات کا ذریعہ، تو کاڑی رفعت بھڑکاتی، جب تجھے پتہ نہیں ہے تیرے گھر کی کتاب، تو کیوں تو رضا خانی بن گیا؟ دیکھ اس میں کیا لکھا ہے، 2 نفلوں کا ثواب۔ نفل سے مراد نفل نماز بھی ہے، نفل سے مراد چاشت، اوابین، اشراق، جتنے نوافل ہیں تمام نوافل کا ثواب تمہارے دھرم میں یہ گالی دینے سے ہے۔ اور نفل جو ہے عبادت ہے، اعمال صالحہ ہے، اور اعمال صالحہ تیرے دھرم میں نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کیا کرتا ہے؟ جنت دیتا ہے۔ اور تیرے یہاں جنت اور نجات جو ہے اعمال صالحہ سے نہیں ہے۔ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیوبندی بتا سکتے ہیں نجات کا ذریعہ کہاں ہے۔ خیر، میں نے تجھے دلیل دے دیا۔ سامعین، تقریری نکات نامی کتاب سے علی اصغر نے کیا ثابت کیا؟ ثابت یہ کیا کہ بدعقیدہ کو گالی دینا 2 نفلوں کا ثواب ہے۔ اب سامعین غور کیجئے کہ اس سے کس کا مدعا ثابت ہوا، علی اصغر کا یا میرا؟ صرف اور صرف میرا، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ثابت کیا دیوبندی مذہب کی کتابوں اور فتوے سے کہ گستاخ رسول کو گالی دینا حمیت دینی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اور علی اصغر نے بھی تقریری نکات نامی کتاب سے کیا ثابت کیا؟ ثابت یہ کیا کہ بدعقیدہ کو 1 گالی دینا 2 نفلوں کا ثواب ہے۔ واہ کیا بات ہے! مطلب جن دیوبندیوں کو غازی اہل سنت حضرت مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کی گالیوں سے شکایت ہے، ان کو چاہیے کہ یہاں سے عبرت لیں اور دیکھیں کہ ان کے دیوبندی علماء کی کتابوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ گستاخ رسول کو گالی دینا حمیت دینی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اور اس علی اصغر نے تقریری نکات سے یہ ثابت کیا کہ بدعقیدہ کو 1 گالی دینا 2 نفلوں کا ثواب ہے۔ سامعین، آپ خود سوچیں کہ کیا علی اصغر کی مت ماری نہیں گئی ہے؟ اس کو ثابت کیا کرنا تھا اور ثابت کیا کیا؟ باقی جو بکواس اس نے کی ہے اس کا جواب کیا دیا جائے سوائے خاموشی کے؟ البتہ درمیان میں علی اصغر کہتا ہے کوئی دیوبندی تمہارے سامنے سنجیدگی سے بات کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے، تو دلائل سے بات کرو، سنجیدگی سے بات کرو، نہ کہ گالی سے۔ دلیل کے بجائے گالی دینے پر تم اپنی جان چھڑا رہے ہو اپنے دھرم کے دفاع سے۔ حالانکہ سامعین، میری جس ویڈیو کا اس نے جواب دیا ہے اس میں میں نے دلیلیں ہی پیش کی ہیں اور کسی بھی قسم کی سخت کلامی میں نے نہیں کی، اور ان دلیلوں کے سامنے علی اصغر جواب دینے سے جب عاجز ہو گیا تو گالیاں بکنے لگا، جسے آپ نے میری پچھلی ویڈیو یعنی اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں سنا اور اس میں بھی سنیں گے، اور بعض کو تو آپ نے سن بھی لیا ہے۔ یعنی خود ہی سنجیدہ گفتگو اور مضبوط دلیلوں کے سامنے عاجز آ کر یہ علی اصغر گالیاں بھی بکنے لگا اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ دلائل سے بات کرو، سنجیدگی سے بات کرو، نہ کہ گالی سے۔ مطلب خود ہی مجرم اور خود ہی مشیر۔ واہ کیا عقل مندی ہے! دوسری بات، تو صوفی کلیم رضوی ترکٹ کے دفاع میں آیا ہے، دفاع میں نہیں آیا ہے، اس کو تو نے ولد الزنا ثابت کر دیا۔ گویا تو نے اپنی قوم، اپنی ذریت کو کہہ دیا کہ گالیاں دو۔ اگر کوئی دیوبندی تجھے روک رہا ہے تو گمراہ بنا رہا ہے، جان بوجھ کر تمہیں گمراہ بنا رہا ہے، قصداً گمراہ کر رہا ہے۔ میں جواب دے رہا ہوں اس کا۔ اب تو گالی دینے ابھار دیا۔ تیرا مجدد کہہ رہا ہے، سن کہ سوی فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 215، تیرا مجدد کہتا ہے جب تو کسی کو دیکھے فحش بکنے والا بے حیا ہے، جان لے اس کے اصل میں خطا ہے۔ یعنی تو نے اس کی فحش گوئی کو، کس کے؟ کلیم ترکٹ کے فحش گوئی کو تو نے صحیح مانا۔ تو تیرا مجدد کہہ رہا ہے فحش بکنے والا ولد الزنا ہے، گویا اصل میں یعنی وہ اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوا، وہ اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوا، اس کی ماں کسی اور سے منہ کالا کر کے کلیم ترکٹ کو پیدا کری۔ گویا تو صرف کلیم ترکٹ کو پھنسایا نہیں، اس کو ولد الزنا نہیں بنایا، بلکہ اس کی ماں کے دامن کو داغدار بنایا، تار تار کر دیا، اس کی مٹی پلید کر دی۔
سامعین و ناظرین، جو بدعقیدہ ہوتا ہے یقیناً وہ بدعقل بھی ہوتا ہے. یہ میرا برسوں کا تجربہ ہے جس کی تصدیق آپ بھی کریں گے اس ویڈیو میں. وہ اس طرح کہ علی اصغر نے یہاں فتاوی رضویہ شریف کا جو حوالہ پیش کیا ہے اس میں کیا لکھا ہے دیکھ لیجئے. اسی کے پیش کردہ ویڈیو کا یہ حصہ ہے، دیکھ لیجئے. اس میں لکھا ہے کہ جب تو کسی کو دیکھے کہ فحش بکنے والا بے حیا ہے، فحش بکنے والا بے حیا ہے، تو جان لے کہ اس کی اصل میں خطا ہے. اس میں کس کی بات کی گئی ہے؟ فحش بکنے والے بے حیا کی. لیکن کیا کوئی سنی فحش گو بے حیا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ تو دیوبندیوں وہابیوں کی انفرادی پہچان ہے جو اس علی اصغر میں بھی بدرجۂ عتم موجود ہے. ورنہ جو بھی سنی ان دیوبندیوں سے گفتگو کے دوران سخت کلامی یا گالی دیتے ہیں ان کو، وہ نہ تو فحش گو ہوتے ہیں اور نہ ہی بے حیا. لیکن ان سے گفتگو کر کے انہیں پریشان کرنے والے دیوبندی وہابی ان کو گالی دینے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ یہ دیوبندی اپنے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا سکے، جیسا کہ ملفوظات فقیہ الامت میں دیوبندی مذہب کے فقیہ الامت کا قول نقل کیا گیا ہے. لہٰذا واضح ہوا کہ جو سنی علماء یا عوام دیوبندیوں وہابیوں کے پریشان کرنے پر اور گالی دینے اور سخت کلامی کرنے پر مجبور کرنے پر ان سے سخت کلامی کرتے ہیں یا ان دیوبندیوں وہابیوں کو گالی دیتے ہیں، ان پر فتاوی رضویہ شریف کے اس حوالے کو پیش کرنا خود علی اصغر کی اپنی جہالت ہے اور اس کی مکاری ہے، کیونکہ فتاوی رضویہ شریف کے اس حوالے میں فحش گو بے حیا کے بارے میں بتایا گیا ہے، نہ کہ پریشان و مجبور کر کے گالی دینے والے کے متعلق ہے. اب کوئی فحش گو بے حیا دیوبندی کسی سنی کو گالی دے اور ہمارے اکابر کے خلاف کوئی دیوبندی بھونکے اور وہ سنی چپ چاپ سنتے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ البتہ اگر کسی نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے یا قرآن مقدس کی آیت اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما پر عمل کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی تو وہ ان کا اپنا عمل ہے، مگر ہر سنی ایسے نہیں ہوتے. جو سنی دیوبندیوں کی رگ رگ سے واقف ہو وہ ان کا جواب اسی طرح دیتے ہیں جس کے وہ خواہش مند ہوتے ہیں، جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں جاتے. اسی پر عمل کرتے ہوئے جو دیوبندی ان کو پریشان کرتے ہیں اور گالی سننا چاہتے ہیں ان کو وہ گالی سنا دیتے ہیں. اب فتاوی رضویہ شریف کے اس حوالے سے ان کا کیا تعلق؟ فتاوی رضویہ شریف میں اس کے لیے یہ بات کہی گئی ہے جو فحش گو بے حیا ہو. بے حیا تو خود قاسم نانوتوی تھا، اس نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں بے حیا ہوں. حوالہ چاہیے تو میں اس پر حوالہ بھی پیش کر دوں گا. سامعین، علی اصغر کے پیش کردہ تقریباً سارے حوالے میں، خواہ جس ویڈیو میں بھی اس نے پیش کیا ہے، ان سب میں اسی طرح یہ مکاری کرتا ہے کہ دعویٰ کرتا ہے کچھ اور دلیل ہوتی ہے اس کی کچھ اور. دعوے کو دلیل سے تعلق ہی نہیں ہوتا، مگر یہ بدعقل مکار زبردستی اس کو منوانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے یہ دلائل کی روشنی میں کبھی بات کر ہی نہیں سکتا. اس کو بس فون کال پہ بات کرنا اور حوالے دینا آتا ہے، جس میں نہ صحیح سے تحقیق کرنے کا موقع ہوتا ہے اور نہ دیگر پہلوؤں کو جانچ پڑتال کرنے کا. اس لیے یہ مکار علی اصغر کال پہ دیکھیں گے کہ ایک بات ختم نہیں ہوگی کہ دوسرا حوالہ پیش کر دے گا، قبل اس کے کہ آپ اس پر اپنی رائے دینے کے لیے کچھ غور و فکر یا عبارت کو سمجھیں. اس لیے اس مکار کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کال پہ بات کی جائے، کیونکہ اس مکار کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے اچھے سے کہ چونکہ ہمارے دعوے کو تو دلیل سے کوئی تعلق رہتا نہیں ہے، اس لیے کال پہ چالاکی سے کچھ بھی کہہ دو، کچھ بھی پیش کر دو اور سامنے والے کی بات سنے اور سمجھے بغیر ہی اپنی بات مکمل کر دو اور اسے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دو اور خود کو بغیر پونچھ والا شیر سمجھ لو. حالانکہ تحقیق کی دنیا میں یہ سنجیدہ گفتگو کے ساتھ زیادہ دیر تک قائم ہی نہیں رہ سکتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس نے میری 2-3 ویڈیوز کا جواب تو دیا ہے، مگر اس میں گالی گلوچ اور اپنی گندی زبان کا استعمال کر کے اپنے فحش گو اور بے حیا ہونے کا اظہار کیا ہے. اور جو کچھ حوالے پیش کیے ہیں اسکین کی صورت میں، ان حوالوں میں علی اصغر نے مکاریاں ہی کی ہیں. اس لیے میں علی اصغر سے کہوں گا کہ اگر جرأت و ہمت ہے اور دلائل کی روشنی میں اگر تم بحث کر سکتے ہو اور ویڈیو کا جواب دے سکتے ہو تو ضرور دو. اور تم خود ابھی سنجیدہ گفتگو کی بات کر رہے تھے نا، تو میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو سنجیدہ گفتگو کر اور گالی گلوچ والی زبان کو بند کر اور دلائل کی روشنی میں میری ویڈیو کا رد کر، اور پھر میں تجھے تیری اوقات دکھاؤں گا کہ دلیلوں کے ساتھ کیسے مکاری کرتا ہے اور تیرا دعویٰ کیا ہوتا ہے اور تیری دلیل کیا ہوتی ہے. یہ صحیح فتاوی رضویہ جلد 29 لکھتا ہے، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فاحشہ کی اشاعت ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. گویا یہ کانڑی رفعت بھڑکاتی نے
فون کیوں کاٹ رہا ہے؟ اتنا بتاؤ، فون کیوں کاٹ رہا ہے تو؟ امکان ہے کس وجہ سے بھاگے ہوئے ہو اس پر بات. دیکھو ابھی اس کا جواب دے. تیرے کاڑی ویڈیو بناتا ہے تو شاید تو اس کو پھیلاتا ہے، پھیلا کر کے تیرے مجدد کے اس اصول سے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فاحشہ کی اشاعت ہو، اور اس نے تمہاری ضروریت کو کہا، گویا تم اپنے نزدیک اپنے مومن مانتے ہو ایک دوسرے بھائی کو، ٹھیک ہے، تو کہا مومنوں میں ان کے لیے دنیا جو فاحشہ کی اشاعت کرے، یعنی رفعت کاڑی رفعت بھڑکاتی کی ویڈیو کو سنے، اس کو پھیلائے اور اس پر خوش ہو، گویا دنیا آخرت میں دردناک عذاب کون کہہ رہا ہے؟ تیرا مجدد کہہ رہا ہے. سامعین آپ نے غور کیا یہ کسی سے درمیان میں بات بھی کر رہا ہے اور ویڈیو بھی بنا رہا ہے. دراصل اس مکار علی اصغر کو کال کی ایک ایسی لت لگی ہے کہ بنا کال پہ بات کیے اس کے لیے کوئی ویڈیو بنا پانا سخت مشکل معلوم ہوتا ہے. اس لیے یہ میری ویڈیو کا جواب دینے میں بھی براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر ویڈیو بنانے کے اپنی بیماری اور اپنے لت سے پریشان ہو کر کسی کو کال پہ پہلے لیا اور پھر اپنی جہالت و حماقت کی غلاظت پھیلائی. اس کے علاوہ سامعین و ناظرین آپ غور کریں کہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں جس میں گستاخ رسول کو گالی دینے کو خود علی اصغر کے گھر سے حمیت دینی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ثابت کیا ہے، اس ویڈیو میں کیا ایسی کوئی فحش بات تھی کہ جس کے شیئر کرنے کی بات کرنے پر اس نے فتاوی رضویہ شریف کا یہ حوالہ پیش کیا؟ اس ویڈیو میں تو دیوبندیوں کو ان کے گھر کا وہ آئینہ دکھایا گیا ہے جس کے جواب سے لاجواب ہو کر یہ علی اصغر گالیاں بک رہا ہے، سخت کلامی کر رہا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. کبھی مجھے گالی دے رہا ہے، کبھی حضرت مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کو گالی دے رہا ہے اور ادھر ادھر کا حوالہ لگا کر مکاریاں پہ مکاریاں کیے جا رہا ہے. تو جب میری اس ویڈیو میں کوئی فحش بات ہے ہی نہیں تو فتاوی رضویہ شریف کا یہ حوالہ اس ویڈیو کے شیئر کرنے کے لیے کہنے پر پیش کرنا علی اصغر خود تیری خبط الحواسی ظاہر کر رہا ہے کہ تو بات سمجھا نہیں اور حوالہ لگا دیا اور بکواس پہ بکواس کرنے لگا. اب دیکھیں سامعین و ناظرین یہ علی اصغر اپنے دیوبندی بھائیوں سے کیا کہہ رہا ہے. تو سامعین جو اگر بریلوی ہیں ہمارے دیوبندی احباب سے کہہ رہا ہوں، اس رفعت کاڑی کی ویڈیو کو بالکل نہ سنیں اور نہ زہر پھیلائے گا. اس سے کہیں اگر کوئی ساتھی آپ کو فون کرے، اس سے کہیں رفعت کاڑی سے وہ اس کو لے کے آپ علی اصغر سے بات کرا دے، اور رفعت کاڑی جو چینل چلاتا ہے اس کو کسی حال میں نہ سنیں سامعین. اور رضا خانی اگر رفعت کاڑی بھڑکاتی کی ویڈیو کو سنیں گے اور گمراہ ہوں گے، وہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، نیکی کی توفیق نہیں ہوگی، دلائل سے گفتگو کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں آئے گی. یہ گالی پر ابھار رہا ہے، دلائل پر نہیں ابھار رہا ہے. اس کو کہنا چاہیے تھا کاڑی رفعت بھڑکاتی کو اپنی ضروریت سے اعلان کرنا چاہیے تھا کہ علی اصغر دلائل سے بات کر رہا ہے، تم دلائل سے بات کرو. لعنت اللہ علی الکاذبین. دیکھیے سامعین کتنا بڑا یہ بے حیا اور کذاب ہے علی اصغر کہ خود گالیوں سے بات کر رہا ہے اور الٹا دلائل کی بات کر رہا ہے. علی اصغر تو دوسرے کو کیا بتا رہا ہے؟ تو خود سوچ کہ تو نے کیا کیا ہے. میری اس ویڈیو سے تجھ کو دھچکا لگا تو اس کا جواب اسی طرح دلائل کے ساتھ دیتا اور اپنے گھر کے ان حوالوں کا رد کرتا یا اس میں تعویل کرتا یا کچھ اور بہانہ بناتا تو بات سمجھ میں آتی اور تیری بات کوئی دیوبندی سمجھتا. مگر تو خود دلیل کا جواب بجائے دلیل کے گالیوں سے دے رہا ہے. اور غازی اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کے بارے میں تو تجھے کچھ بولنا ہی نہیں تھا، بشرطے کہ تیرے پاس عقل ہوتی، کیونکہ تجھے ان کی گالیوں سے شکایت ہے. اور میں نے گستاخ رسول کو گالی دینے کو تیرے گھر سے حمیت دینی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ثابت کیا. تو تجھے چاہیے تھا کہ تو خود گالیوں سے لبریز اپنی یہ ویڈیو نہ بنا کر سنجیدہ گفتگو کے ساتھ ویڈیو بناتا اور اس میں میرے پیش کردہ تیرے ہی گھر کے حوالوں میں کمی نکالتا تو، یا پھر اس میں تعویل کرتا یا کوئی اور بہانہ نکالتا. مگر تو خود گالیاں بکنے لگا ہے اور اس طرح تو اپنے فقیہ الامت کے فرمان سے مشرک اور مشرک کی ذریت میں سے ہو گیا ہے، جس پر حوالہ اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں پیش کر چکا ہوں. لیکن تو ٹھہرا بدعقل، یہ باتیں تجھے سمجھ میں نہ آئی ہے اور نہیں آئے گی. تو بس بکواس کرے گا اور گالیاں بکے گا. صوفی صاحب کی گالیوں سے شکایت ہے، مگر خود تیرا حال یہ ہے کہ تو ان سے بھی گئی گزری گالیاں بک رہا ہے اور اپنے گھر کے فتوے سے تو مشرک ہو چکا ہے، مشرک کی ذریت ہو چکا ہے. ایک کاڑی رفعت بھڑکاتی جامع العلوم اسلامیہ بن نوریہ ٹاؤن کا دارالفتاء اس فتوے کی ایک اسکرین شاٹ دیا اس نے ویب سائٹ سے، جو گستاخ رسول گالی دینا کیا ہے. تو سامعین سوال تو گالی دینے پر ہے، گستاخ رسول گالی دینا کیا ہے، لیکن جواب میں جو جملہ لکھا ہے وہاں سخت رویہ ہے. یہاں پہ گالی کا جملہ نہیں ہے،
تو رضا خانیوں تمہارا یہ خبتی قاری رفعت بھڑاکاتی تمہیں گمراہ کر رہا ہے. یہ بھڑاکاتی سے کہو کہ تم نے جو ویب سائٹ کے فتوے سے یہ تحریر بھیجی ہے اس میں گالی دینے کا حکم کیا ہے؟ سخت رویہ. سخت رویہ. سخت رویہ کا مطلب کیا؟ گالی دینا ہے. تمہارے باپ تمہاری ماں کبھی تمہارے اوپر سخت رویہ سے پیش آئی ہوگی؟ کیا تمہیں گالی دی تم کو تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے گالی دی تم کو؟ تمہارا استاد کبھی تمہارے اوپر سخت رویہ سے پیش آیا ہوگا کہ تمہیں گالی دیا اس نے؟ یا تمہارے یہاں گالی دینا ہے دعویٰ گالی کا ہے اور دلیل فتویٰ ویب سائٹ سے دیا سخت رویے کا. خبتی اصل میں پاگل ہو گیا. میں نے کہا تھا نا خبتی ہے یہ. اب اس عقل کے دشمن علی اصغر کو کون سمجھائے کہ سوال میں سائل نے گالی دینے کے بارے میں پوچھا ہے تو اس کا جو جواب ہوگا وہ گالی ہی کے متعلق ہوگا نا. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ مکار علی اصغر بتائے کہ سوال میں جب گالی دینے کے متعلق پوچھا گیا ہے تو جواب میں گالی سے کہیں منع کیا گیا لکھا ہوا ہے؟ اگر ہاں تو دکھاؤ. اور جب دکھا نہیں سکتے بلکہ دکھا ہی نہیں سکتے تو معاملہ بالکل صاف ہے کہ سوال میں گالی کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو جواب میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ گالی ہی کے متعلق ہے. علی اصغر کیا تیرے پاس اتنی عقل نہیں ہے؟ یقیناً نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ تیری حرکتیں خود تیرے خبتی ہونے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہیں. دیکھ رہے ہیں سامعین کیسے اپنی جہالت و حماقت علی اصغر نے جھاڑی ہے. ایسے ہی وقت میں کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. خیر اب آگے دیکھیے یہ کیا بک رہا ہے. اب میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں جتنی رفعت بھڑکاتی کاڑی کہ تو ثابت کر نہیں پائے گا ہمارے اکابر کو گستاخ. تیری پوری ضروریت تیرا مجدد پیر رگڑ رگڑ کر زبان نکال کر چلا گیا یہاں سے. تیری ضروریت زبان باہر نکال کر کتے کی طرح اور پیر رگڑ کر مر گئی. ہمارے اکابر کو تیری ضروریت جو ہے گستاخ ثابت نہیں کر سکی. روزہ لگا لیا کر نہ سکی تو صرف گالی دے کر اور ولد الزنا بن سکتا ہے لیکن ہمارے اکابر کو گستاخ ثابت نہیں کر سکتا. کس دنیا میں جی رہے ہو گالی باز علی اصغر؟ اور کیوں ایسی بد فہمی پال رکھے ہو؟ تمہارے اکابر کو سینکڑوں بار گستاخ ثابت کیا جا چکا ہے. تم اپنے بھائی امتیاز پلاموی ہی کی ویڈیو جا کر دیکھ لو. اس نے کیسے بار بار یہ ثابت کیا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے کہ اسماعیل دہلوی نے گستاخی کی، کفر کیا اور کیا کیا کیا. اور اگر تجھے شوق ہے کہ میں ثابت کروں تو تیرا یہ شوق بھی پورا کر دوں گا باضابطہ ایک ویڈیو اسی تعلق سے بنا کر جس میں تیرے ہی گھر کے فتوے سے تیرے اکابر کو گستاخ ثابت کر دوں گا. ویسے تو کتنی بار ثابت کیا جا چکا ہے مگر پھر اگر تجھے شوق جگا ہے میں تیرے گھر کی کتابوں سے ہی تیرے مولویوں کو گستاخ ثابت کر دوں گا. اس لیے منہ پھاڑ کر کچھ بھی مت بکا کرو. مانتا ہوں کہ بد عقل ہو مگر کیا اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ بارہا تمہارے مولویوں کو گستاخ ثابت کیا جا چکا ہے پھر بھی تو کہہ رہا ہے گستاخ ثابت نہیں کر سکے گا؟ اور سن ولد الزنا کی بات کی ہے نا تو نے تو کان کھول کر سن. ولد الزنا تیرا سور اور کتے سے بدتر اشرف علی تھانوی تھا اور اس پر بھی ثبوت ہے میرے پاس. اگر تیری ماں نے تجھے دودھ کے بجائے سور اور کتے کا پیشاب نہیں پلایا ہے تو تو ثابت کرنا کہ تیرا اشرف علی تھانوی اپنے اصلی باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. حرام خور تو مجھے گالی دے گا یہ برداشت کر لوں گا مگر ہمارے اکابر پر اپنے سور جیسی تھوتنی کھولے گا تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. تو پہلے اپنے اشرف علی تھانوی اور اس کے بھائی کو اپنے اصلی باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے یہ ثابت کر جو تو اپنے سور والی زبان سے کتے کی طرح اپنے بواسیر کو چاٹ چاٹ کر کھا جائے گا پھر بھی تو قیامت تک ثابت نہیں کر پائے گا کہ اشرف علی تھانوی اور اس کا بھائی اپنے اصلی باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. تو لاکھ اپنے بواسیر کا زور لگا لے. سامعین و ناظرین یہ بدتمیز علی اصغر مکار جو منہ میں آ رہا ہے بکتا چلا جا رہا ہے. میں نے سوچا تھا ویڈیو بناتے وقت اس بدتمیز و بد کلام کو کچھ کہوں گا نہیں، اس کی گالیوں کو نظر انداز کر دوں گا مگر یہ بدتمیز تو لگ رہا ہے ابھی پاخانہ کھا کر چلا آیا ہے. اب میں تجھے آخری سوال کرتا ہوں رفعت بھڑکاتی کاڑی رفعت بھڑکاتی اگر تیرے نزدیک گالی دینا یہ صحیح ہے تو پھر میری میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں حوالہ پیش کر رہا ہوں اس کا تو جواب دے گا. یہ حوالہ کیا ہے؟ یہ حوالہ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کی عبارت ہے. اس کا جواب دے. ان ابی ہریرہ ان رجلا شتم ابا بکر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی. والنبی جالس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، اس مجلس میں تھے، وہاں بیٹھے، وہاں حاضر تھے. فجعل النبی یعجب ویتبسم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
تعجب بھی فرماتے تھے اور مسکراتے تھے۔ فلما اکثر رد علیہ بعض قولہ، جب اس نے بہت گالیاں دی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعض بات کا جواب دے دیا۔ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام، آقا ناراض ہوئے اور کھڑے ہو گئے۔ فلحقہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلدی سے ان میں شامل ہو گئے۔ فقال یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا یشتمنی وانت جالس، جب وہ گالی دے رہا تھا آپ تشریف فرما تھے۔ فلما رددت علیہ بعض قولہ، جب میں نے اس کے بعض بات قول کا جواب دے دیا، غضب وقمت، آپ ناراض ہوئے اور اٹھ کر چل دیے۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ کان معک ملک یرد عنک، بے شک تمہاری طرف سے فرشتہ تھا جو جواب دے رہا تھا، ٹھیک ہے، تمہاری طرف سے اس کا رد کر رہا تھا۔ فلما رددت علیہ بعض قولہ وقع شیطان، جب آپ نے اس کا جواب دے دیا تو شیطان آ گیا، یعنی صدیق اکبر نے جواب دے دیا اس گالی دینے والے کا، تو شیطان آ گیا۔ فلم اکن لاقعد مع الشیطان، اور میں شیطان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا۔ گویا جو کسی کو گالی دے، گالی نہیں صرف جواب دے دے، صدیق اکبر نے گالی دینے والے کا صرف جواب دیا، گالی نہیں دیا، تو وہاں شیطان آ گیا۔ اب بتاؤ رضا خامیو، قاری رفعت برکاتی، جب تیری ذریت گالی دیتی ہے تو وہاں کون آتا ہے؟ شیطان آتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں چلے جاتے ہیں۔ گویا تم اپنی قوم کو گالی دینے کے لیے ابھار کر کے شیطان کے ساتھ ان کی معیت، شیطان کی صحبت یافتہ بناتے ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے دور کرتے ہو۔ یہ حدیث ہے، قاری رفعت برکاتی اس حدیث کا جواب دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں روکا، صدیق اکبر ناراض کیوں ہو گئے؟ صرف جواب دیا، گالی نہیں دیا تھا صدیق اکبر نے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گالی نہیں دی، صرف جواب دیا تھا۔ جواب پر اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اور جواب دینے پر ہی شیطان وہاں آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے۔ ارے عقل کے دشمن علی اصغر بواسیری، یہ سوال تو تجھے اپنے ہی گھر کے ان مولویوں اور مفتیوں سے پوچھنا چاہیے تھا جن کی کتابوں اور فتوے کا حوالہ میں نے اپنی ویڈیو میں پیش کیا ہے۔ میں نے اگر وہ باتیں اپنی طرف سے کی ہوتی تو تیرا سوال مجھ سے کرنا کچھ معنی رکھتا، مگر سارا کچھ تو میں نے تیرے گھر ہی سے لا کر سامنے رکھا تھا، تو تیرا یہ سوال تو تیرے ہی اوپر لوٹ گیا اور تمہارے ہی گھر والوں کے اوپر جا کر چپک گیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یہ حوالہ تو نے دے دیا، مگر تیرے ہی گھر کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گالی دی، یہ میں نے دکھایا تھا۔ تو نے اس کو تو بڑی چالاکی سے ہضم کر دیا، اس کا تو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تو خود بتا کہ تو نے جو حدیث پیش کی ہے، اگر اس کا وہی مطلب ہے جیسا کہ تو نے بتایا ہے، تو خود بتا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی کتاب میں تیرے مولویوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گالی دی، یہ کیسے لکھ دیا؟ تو بول یا نہ بول، تو مان یا نہ مان، علی اصغر سچ یہ ہے کہ گستاخ رسول کو گالی دینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے، اور یہ بات تیرے گھر کی کتاب میں ہے جو میں ثابت کر چکا ہوں۔ اور یہ کام یعنی گستاخ رسول کو گالی دینا، یہ حمیت دینی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا بھی ہے، اور یہ بھی میں تیرے گھر کے فتوے سے ثابت کر چکا ہوں، جس کا تجھ سے جواب نہیں بن پایا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے ناپاک پاخانوی دیوبندی دھرم میں گالی سننے کو نجات کا ذریعہ سمجھا گیا ہے، جیسا کہ ویڈیو میں حوالہ دیا جا چکا ہے۔ لہٰذا تیری ساری گالیوں اور بدتمیزیوں کے باوجود میرے پیش کردہ سارے حوالے اپنی جگہ آج بھی اٹل ہیں، ان کا جواب نہ تو تجھ سے بن سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک بن پائے گا۔ ویسے تیری معلومات کے لیے بتا دوں کہ تیرے گھر کی گالیوں پہ مشتمل 4-5 ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا جا چکا ہے، ان سب کو تو ایک ایک کر کے دیکھ لینا اور اپنے گھر کے گالی بازوں کے بارے میں جان لینا، یہ تیرے لیے بہتر رہے گا، تاکہ یوں منہ پھٹ بن کر کچھ بھی کہنے سے پہلے تیرے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ باقی سامعین و ناظرین، اس نے اپنی اس ویڈیو میں آگے بھی اپنی خود ساختہ باتوں پہ حوالہ دیا ہے، اور اس میں بھی اس مکار علی اصغر بواسیری نے حسب عادت مکاری کی ہے، جس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب اپنی دوسری ویڈیو میں بھی اس نے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان ویڈیوز کے رد میں
उन हवालों का भी जवाब किसी वीडियो में दे दिया जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। सामीन व नाज़रीन, बस आपको ये समझना है कि मैंने देवबंदियों के घर से जो हवाले दिए वो इस कदर मज़बूत हैं जिसका जवाब न तो ये अली असगर बवासीरी दे सका है और न ही क़यामत तक दे सकेगा, क्योंकि बात ही उन हवालों में ऐसी है। अलबत्ता जहालत व बकवासात को जवाब का नाम देकर कुछ भी कह सुनकर वीडियो अपलोड कर देने का नाम अगर जवाब रख दिया जाए तो ये अलग बात है, और इससे अंधभक्त देवबंदी वहाबी को तो तसल्ली मिल सकती है, मगर हकीकत पसंद और दलाइल की मजबूती को समझने वाले खाह देवबंदी वहाबी हो या सुन्नी, उन पर सारा मामला खूब अच्छी तरह वाज़ेह हो चुका है। लिहाजा सामीन व नाज़रीन, अब इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि देवबंदी किस कदर अय्यारी मक्कारी करते हैं और कैसी गंदी ज़बान के साथ अपने यहाँ के गंद को साफ़ करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद अपने ही फैलाए जाल में फंस जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।